بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب او كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ماہ مبارک اور یہ مہینہ برکت والا ہمیں عطا فرمایا، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ شروع بھی ہوا۔ پہلا عشرہ مکمل، دوسرا عشرہ مکمل، تیسرا عشرہ مکمل ہونے پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ ایام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور آج اس موقع پر دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس عشرے کی اور آخری ایام کی مناسبت سے ایک بات چاند رات کے متعلق، جسے احادیث مبارکہ میں لیلۃ الجائزہ سے متعارف کرایا گیا ہے، جس کو انعام کی رات کہا گیا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور ہمارا کیا طرز عمل ہے، اس تعلق سے کچھ بات عرض کروں گا۔ اور دوسری بات صدقۃ الفطر کے تعلق سے انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے لیلۃ الجائزہ کے تعلق سے بات عرض کروں گا، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، عید کی رات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت والی رات رکھی ہے، اور روزے داروں کو اس رات میں انعام سے، اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی مغفرت اس ایک رات میں کر دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزانہ جتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اس ایک رات میں، عید کی رات میں، اس ایک رات میں پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اس ایک رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ان لوگوں میں نام شمار فرمائے کہ اللہ تعالی جس کو مغفور کر دے، جن کو بخش دے، جن کو معاف کر دے۔ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعا و مناجات میں، توبہ استغفار میں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو گھومنے پھرنے میں، شاپنگ کرنے میں، خریداری کرنے میں، بازار میں تفریح کرنے میں گزارنی نہیں چاہیے، بلکہ ان تمام لغویات سے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کس قدر نادانی کی بات ہے کہ ایک بندہ مہینہ بھر مزدوری کرتا ہے اور
مزدوری کرنے کے بعد جس وقت اجرت دینے کا وقت آتا ہے، مزدوری دینے کا وقت آتا ہے، اس وقت بندہ اپنے مالک کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ تو اپنے سارے اعمال کو ضائع کرنے والی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نحل آیت نمبر 92 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو اپنے کاتے ہوئے سوت کو توڑ دے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دے۔ جو مہینہ بھر ہم نے عبادتیں کی ہیں، اطاعت کی ہے، روزے رکھے ہیں، نمازوں کا اہتمام کیا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا ہے، اب جب اس کے اجر و ثواب کا لینے کا موقع آیا ہے، انعام کا، اعزاز کا موقع آیا ہے چاند رات کی شکل میں، لیلۃ الجائزہ کی شکل میں، تو اس وقت ہم بازار کی زینت نہ بنے، بازار میں گھومے پھرے نہیں، عید کی شاپنگ کے نام پر ہم اپنے وقت کو، اوقات کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے، عبادتوں میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، مصروف کرتا ہے، مشغول رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کو، یعنی قیامت کی ہولناکی کے دن، اس ہولناکی سے محفوظ رکھیں گے۔ جس دن سارے انسانوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس دل ایسے لوگوں کے دل مردہ نہیں ہوں گے جو ان مبارک راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلتي العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو شخص عیدین کی دونوں راتوں میں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی دونوں راتوں میں عبادتوں میں مشغول رہتا ہے، دعا و مناجات میں، ذکر و اذکار میں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ وہ قیامت کا اتنا ہولناک منظر ہوگا، سخت منظر، مرحلہ ہوگا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کے منظر کشی کی گئی کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، بیوی بچوں سے، سب سے دور بھاگے گا، کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ حالانکہ دنیا میں یہی مرکز نگاہ ہوتے ہیں محبت کے، دنیا میں سب کچھ ماں باپ کے لیے بھی، بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے ساری زندگی لٹا دیتا ہے انسان، محنت کرتا ہے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، پیسے کماتا ہے تاکہ کسی طرح والدین کو، بیوی بچوں کو، اولاد کو راحت پہنچا سکوں، لیکن ان لوگوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کرے گا۔ اتنا سخت حالات ہوں گے، اتنا ہولناکی والا منظر ہوگا قیامت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس ہولناکی میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو ان عیدین کی راتوں میں عبادت کرتا ہے مطمئن رکھیں گے، بے خوف رکھیں گے، کہ جس وقت سب خوف و ہراس کے عالم میں نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بے خوف اور مطمئن رکھیں گے۔ تو اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم عبادتوں میں مشغول رہیں۔ چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ سے متعارف کرایا گیا ہے، اس میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لا کر، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عبادت میں لگائیں، ذکر و اذکار میں لگائیں، جتنی ہم سے عبادت ہو سکتی عبادت کریں۔ بہت سارے نوجوان اس رات میں بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اتنی مبارک رات میں بھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رات گزرنے کے بعد صبح جب عید کا موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ساری دنیا میں بھیج دیتے ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور گلیوں میں، چوراہوں پر، راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب کا استقبال کرتے ہیں، اور ایسی آواز میں آواز دیتے ہیں جس کو انسانوں اور جنات کے علاوہ
تمام مخلوقات سنتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اے اللہ کے بندوں، اللہ کی بارگاہ کی طرف، اللہ کی عبادت گاہ کی طرف، اللہ کی عبادت کے لیے چلو، دوڑو اللہ کی طرف، کہ جو اللہ بہت زیادہ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، جو اللہ بہت زیادہ تمہیں انعامات سے نوازنے والا ہے، اس اللہ کی طرف چلو۔ یہ آواز لگتی ہے جب بندے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے عرض کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے کہ جو اپنے مزدوری اپنا کام پورا کر چکا ہو، اس کا کیا حال ہو، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے مالک، اے معبود حق، جو اپنا کام پورا کر چکا ہو، جو اپنی مزدوری پورا کر چکا ہو، تو اس مزدور کو مزدوری دے دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے آج اپنے بندوں کو ان کے رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے، رمضان میں تراویح پڑھنے کی وجہ سے، آج میں انہیں بخشتا ہوں، معاف کرتا ہوں، مغفرت کا پروانہ دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے بندو، آج کے اس دن کہ جس دن تم ایک جگہ جمع ہوئے ہو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اگر تم آخرت کے متعلق سے کچھ مانگتے ہو تو میں تمہاری مراد پوری کروں گا، اور اگر تم دنیا کے تعلق سے مجھ سے کچھ مانگتے ہو تو میں تمہارے مناسب جو چیزیں ہیں وہ چیزیں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، کہ آج میں نے تمہیں بخش دیا، لہٰذا تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ میں تم سے راضی ہو گیا اور تم نے مجھے راضی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، مغفرتیں ہماری طرف اس وقت متوجہ ہو جاتی ہیں، اس مبارک رات میں، لیلۃ الجائزہ میں اور عید کے دن اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ ہم ان کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان اعمال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، اللہ کو غصہ دلانے والے ہیں۔ وہ مبارک رات جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، ہم اس رات کو عید کی شاپنگ کے نام پر پوری ضائع کر دیتے ہیں، پورے اوقات کو برباد کر دیتے ہیں۔ خریداری میں عید کے نام پر جب پورے مہینے ہم نے عید کی تیاری کی، پورے مہینے ہم نے رمضان میں عبادتیں کی۔ بعض تو بندے وہ ہوتے ہیں جو رمضان میں ساری عبادتیں انجام دیتے ہیں، آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں شب قدر کو بھی تلاش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اعتکاف بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جاتا ہے تو وہ لوگ بھی مسجد سے نکل جاتے ہیں اور عید کے نام پر، عید کی تیاری کے نام پر اپنی داڑھیوں کو منڈوا دیتے ہیں۔ عید کی تیاری کے نام پر وہ لباس اتار دیتے ہیں جو لباس ہم نے رمضان کے اندر پہنا تھا، تقوی کا لباس، وضاقطہ کا لباس، اپنے ظاہری وضاقطہ کو ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس کو ہم نے بنایا تھا اس کو بھی ہم کلین صاف کر دیتے ہیں کہ نہیں، بس رمضان تک ہم مسلمان تھے، اب رمضان کے بعد ہم گویا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمارے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم موسیقی میں، ناچ گانوں میں، شور شرابے میں، لغویات میں، فضول باتوں میں، یہاں تک کہ آنکھوں کے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ بعض تو بدبخت وہ ہوتے ہیں جو چاند نظر آنے کے بعد شراب نوشی شروع کر دیتے ہیں، زناکاری شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ رات تو آئی تھی لیلۃ الجائزہ کے نام سے، انعام کی رات سے، کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کو انعام سے نوازتے ہیں، اعزاز سے نوازتے ہیں اور بندوں کو ان کے اعمال کے اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔
اس مبارک رات میں بھی بعض کے اکثر لوگ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے ہی درد مندانہ انداز میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اور ان لوگوں سے جو اس رات کو ضائع کرتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس رات کو ہم برباد ہونے سے بچائیں، ضائع ہونے سے بچائیں۔ اس رات سے ہم فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس رات میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس چاند رات میں لیلۃ الجائزہ میں اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اور جو مہینہ بھر ہم نے اعمال کیے ہیں، گناہوں سے بچے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کو قبول کروائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو منوائیں، تاکہ آئندہ کی زندگی ہماری اسی طرح گزرے جس طرح رمضان میں گزری ہے، روزہ رکھتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ کے تعلق سے تھوڑی بات عرض کرنی تھی، اور ہماری بہنوں ماؤں سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ جہاں تک ان کی ہماری آواز پہنچ جائے آپ کے ذریعے، کہ وہ رمضان کا پورا مہینہ نیکیوں کے اعمال کو کمانے کے لیے لگی تھی، روزہ داروں کو افطاری اور سحری کے انتظام میں خود روزہ رکھ کر، تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، اپنے آپ کو گھر کے اندر محصور کر کے جتنی نیکیاں انہوں نے کمائی تھی، اب اس ایک رات کے اندر وہ عبادتوں کو، ان نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ فرشتے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جب بندے کو عید کے دن اور اس رات کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، فرشتے بھی دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ بنی آدم کو کتنے اعزاز و اکرام سے نوازا جا رہا ہے، کتنا اجر و ثواب اس کو دیا جا رہا ہے آج کی اس ایک رات میں اور اس عید کے دن۔ تو ہم اس رات کو، اس دن کو برباد نہ کریں۔ ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے اور بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ اس رات کو عبادتوں میں گزاریں، اس رات کو تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعا و مناجات میں، توبہ و استغفار میں گزاریں، اللہ کو منائیں۔ یہ نہیں کہ عید کے نام پر، شاپنگ کے نام پر ہم بازاروں کی زینت نہیں بنیں، بازاروں کی زینت بننے سے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ مسجدوں کو آباد کریں، گھروں کو عبادتوں سے، تلاوتوں سے، ذکر و اذکار سے آباد کریں۔ تو یہ ایک بات عرض کرنی تھی لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کے تعلق سے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے صدقۃ الفطر کے تعلق سے کہ روزے دار کے روزے کے اندر بہت ساری کوتاہیاں انجام دے دیتا ہے، بہت سارا اہتمام کرنے کے باوجود، اگرچہ کہ وہ کھانے پینے سے اور روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچ جاتا ہے، لیکن بعض لغویات، فضول کام، فضول باتیں، چھوٹے موٹے گناہ وہ کر بیٹھتا ہے، جس کے اندر روزے کے اندر جس کی وجہ سے کوتاہی آ جاتی ہے، کمی بیشی آ جاتی ہے۔ تو رمضان کے آخری دنوں میں صدقۃ الفطر کے ذریعے شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کی زکوٰۃ کے طور پر گویا کہ ایک عمل رکھا ہے صدقۃ الفطر کا، جو روزوں کی زکوٰۃ ہے، جس سے روزوں کی کمی بیشی پوری کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، من اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، رواہ ابو داود۔ ابو داود شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر روزوں کی زکوٰۃ فرض کی ہے، واجب کی ہے، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے دار کے جو روزے کے اندر لغویات اور بیہودہ کام ہو جاتے ہیں اس سے یہ پاک کرتا ہے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر۔ وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے رزق کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کو نماز سے پہلے ادا کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ ومن اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولۃ، کہ جو شخص بھی عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیتا ہے صدقہ فطر کو، تو ایک مقبول صدقہ کہلاتا ہے، اور جو عید کے بعد اس کو ادا کرتا ہے تو ایک عام صدقوں میں سے ایک صدقہ کہلاتا ہے۔ تو اس روایت سے دو باتیں معلوم ہوئی، اس روایت سے صدقۃ الفطر کے دو مقصد معلوم ہوئے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ روزہ دار کی جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کوتاہیوں کی تلافی اس صدقۃ الفطر سے کی جاتی ہے، اور دوسرا مقصد صدقۃ الفطر کا کہ یہ عید کے دن مسکینوں، غریبوں کے لیے رزق کا ذریعہ بنتا ہے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، ذمہ دار حضرات کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کی طرف سے صدقہ صدقۃ الفطر ادا کریں، سب پر واجب ہے۔ اب صدقۃ الفطر چونکہ عید کی نماز سے پہلے کرنا زیادہ فضیلت والا ہے، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید کے 2-3 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر کو ادا کر دیا کرتے تھے، تاکہ غریب لوگ بھی عید کی تیاری کر سکے اور عید کے دن دوسرے لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اب صدقۃ الفطر کس پر واجب ہوتا ہے کہ زندگی کی لازمی ضروریات کی چیزوں سے زائد قیمتی مال کے موجود ہونے پر جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، یعنی خلاصہ یہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا۔ لیکن صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے اندر تھوڑا سا فرق ہے کہ زکوٰۃ مال نامی پر واجب ہوتا ہے۔ مال نامی کہتے ہیں بڑھتا ہوا مال جو خلقتاً بڑھتا ہے، جیسے سونا چاندی، اس کا ریٹ روزانہ بڑھتا رہتا ہے، اور جو فعلاً بڑھتا ہے جیسے مال تجارت کا مال ہے، تو مال نامی ہونا ضروری ہے زکوٰۃ کے لیے، لیکن صدقۃ الفطر کے لیے مال نامی ہونا ضروری نہیں، یعنی بڑھتا ہوا مال ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ کے اندر سال کا گزرنا ضروری ہے کہ مال کے نصاب کے مالک بننے کے بعد اس کے 1 سال کے بعد اگر اسی نصاب کا مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ اگر عید کے 1 دن پہلے بھی اگر وہ مالدار ہو جائے، نصاب کا مالک ہو جائے، تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لیکن تیسری چیز ایسی ہے جس میں دونوں متحد ہیں، زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر۔ وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر اس پر واجب ہوتی ہے کہ ضروریات سے زائد مال ہو اور قرض سے زائد مال ہو، تو اس پر زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر واجب ہوتی ہے۔ اگر قرض سے زیادہ اور ضرورت اصلی سے زیادہ مال نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتی۔ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ تو عاقل بالغ اور صاحب نصاب پر واجب ہے۔ بچوں کی طرف سے والد دے سکتا ہے جو نابالغ بچے ہیں اور صاحب نصاب نہیں ہیں، تو ان کی طرف سے باپ ادا کریں، والد ادا کریں، ان پر واجب ہے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اور جو بعض بچے ہوتے ہیں جو نابالغ بھی ہوتے ہیں لیکن مالدار ہوتے ہیں، تو ان کے مال میں سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ اور اگر کوئی بچے عقل کے اعتبار سے کم عقل ہے، کم فہم ہے یا پاگل ہے، ان کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جو بالغ لڑکے ہیں، بڑی عمر کے لڑکے ہیں، اگرچہ وہ کماتے ہو یا نہ کماتے ہو، لیکن ان کا صدقۃ الفطر والدین پر، والد پر واجب نہیں ہے۔ لیکن ایسے بڑے بچے، ایسے بالغ بچے جو اپنے والد کی پرورش میں رہتے ہیں، ساری ذمہ داریاں والد پر ہوتی ہے اور ذمہ دار ہوتا ہے والد، تو ایسے میں اگر والد ادا کر دے اس کی طرف سے تو اس بالغ بچے کا بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شوہر پر بیوی کا صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، لیکن اگر شوہر بیوی کا صدقۃ الفطر ادا کر دے تو بیوی کا صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا ہے، چاہے بیوی سے اجازت لے یا نہ لے۔ اگر شوہر صدقۃ الفطر اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر کس کو دیں؟ صدقۃ الفطر ان کو دیں جو مستحق ہیں، جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے، انہی کو دیا جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ایک شخص کا صدقۃ الفطر ایک شخص کو دیں، ایسا نہیں کہ ایک شخص کا صدقۃ الفطر جو بنتا ہے، آپ اس کے 4 اجناس ہیں صدقۃ الفطر کی، کہ گیہوں، جو، کشمش یا کھجور، ان چاروں میں سے کسی ایک کے اعتبار سے، ان کے اوزان میں سے جو ان کا وزن ہے اس اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر ایک شخص کو دے تاکہ وہ بندہ اپنی عید کی تیاری اچھے سے کر سکے، طعمۃ للمساکین، اس کے رزق کا اس دن انتظام ہو جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اتنا خرچ کرنا ہے صدقۃ الفطر میں کہ عید کے دن کوئی غریب مانگنے والا باقی نہ رہے، عید کے دن کم از کم عید کے دن کے لیے اس کی روزی روٹی کا انتظام ہو جائے، اتنا خرچ کرنا ہے۔ اور صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ گیہوں نصف سا ہے اور کشمش، جو، کھجور 1 سا، یہ عربی کا وزن ہے۔ اب نصف سا کی مقدار ہمارے اعتبار سے 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام،
تقریباً 1.25 کلو ہوتا ہے گیہوں کے اعتبار سے اگر صدقہ نکالے ہم صدقۃ الفطر، اور اگر ہم کشمش، جو یا کھجور کے ذریعے نکالیں گے تو اس کا 1 سا وزن بیٹھتا ہے، جو ہمارے اوزان کے مطابق تقریباً 3.5 کلو کے قریب ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں گیہوں کی قیمت 1.25 کلو کی تقریباً 60 روپے ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ 60 روپے کسی کو ادا کرتا ہے تو 60 روپے میں کسی غریب کا کیا بھلا ہوگا؟ حالانکہ صدقۃ الفطر گیہوں کا اتنا وزن دینے سے، 1.25 کلو گیہوں دینے سے اور اس کی قیمت دینے سے بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اتنی قیمت دینے سے کسی غریب کا کیا بھلا ہوگا؟ 60 روپے میں وہ ½ کلو کھجوری لے سکتا ہے، اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ نہ اس کے کپڑے بن سکتے ہیں، نہ اس کے جوتے آ سکتے ہیں۔ طعمۃ للمساکین، کہ اس کے رزق کا عید کے دن انتظام ہو جائے، روزی روٹی سے لے کر لباس وضع قطع ساری چیزیں اس کا انتظام ہو جائے، اتنا اس کو دینا ہے۔ تو ہم ہمارے مالداروں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم گیہوں کے اعتبار سے صدقۃ الفطر نہ نکالیں، جو غریب ہے وہ تو نکال لیں، بہتر ہے ان کے لیے، لیکن جو اوسط درجے کے لوگ ہیں، مالدار ہے، وہ کھجور کے ذریعے نکالیں، کشمش کے ذریعے، جو کے ذریعے نکالیں، تاکہ غریبوں کا بھلا ہو جائے، وہ بھی عید اپنی اچھی طرح منا سکیں۔ تقریباً 3.5 کلو ہوتا ہے ان کا، اور کھجور کی قیمت تقریباً 1000 کے قریب ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے، اپنی بیوی بچوں کی طرف سے، اپنے آل اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ضرور نکالیں۔ اب صدقۃ الفطر میں گیہوں، کھجور، کشمش، اس کے بجائے اگر ہم پیسے ادا کر دیں تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اگر ہم گیہوں دیتے ہیں، مثلاً ایک گھر میں 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں کے اگر حساب سے 15-20 کلو گیہوں دے دیتے ہیں تو غریب اس کو لے جاتے ہیں، بیچتے ہیں مارکیٹ میں، ان کے کام تو کچھ نہیں آتا گیہوں، اور قیمت کتنی ملتی ہے؟ آدھی سے بھی کم قیمت ملتی ہے ان کو۔ اگرچہ ہم 60 روپے والا گیہوں بھاری والا بھی دیتے ہیں تو ان کو مارکیٹ میں اس کی قیمت 20 روپے 30 روپے ملتی ہے 1 کلو کے حساب سے، تو ان کی عید اتنی اچھی طرح نہیں ہو پاتی۔ لہذا تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ صدقہ فطر ہم نکالیں تو ہم گیہوں نہ دیں بلکہ گیہوں کی قیمت دے دیں، اور کم از کم جو 60 روپے بن رہی ہیں ہم 100 روپے دے دیں، بڑھتا ہوا دیں۔ اور اگر جو متوسط حضرات ہیں، مالدار ہیں، وہ لوگ کھجور کے حساب سے، کشمش کے حساب سے، جو کے حساب سے 1,000 روپے، 900 روپے یا 450 روپے ایک صدقۃ الفطر ایک آدمی کا نکالیں اور دیں، تاکہ طعمۃ للمساکین ہو جائے، لوگوں غریبوں کی اس دن کا روزی روٹی کا انتظام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔